الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا وقمرا منيرا أما بعد قال الله تعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، اللہ کے دین کے لیے سب سے زیادہ تکلیفیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکالیف کا اگر ہم کو اندازہ ہو جائے تو بڑی سے بڑی مصیبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس دین کی محنت کے سلسلے میں پیش آنے والی تکالیف کے سامنے ہیچ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ایک بڑی نبوت لے کر دنیا میں تشریف لائے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بڑی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دائرہ نبوت بڑا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری سب سے زیادہ بڑی تھی۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکالیف بھی تمام انبیاء کرام کے مقابلے میں سب سے بڑی تھی۔ دنیا میں جتنے نبی آئے وہ مخصوص ٹائم کے لیے آئے، مخصوص قوموں کے لیے آئے، مخصوص بگاڑ کے لیے آئے۔ جب ان کا وقت پورا ہو گیا، انبیاء علیہ السلام کا مشن ختم ہو گیا اور ان کے بعد دوسرا نبی بھیجا گیا، ان کی نبی کی حیثیت باقی رہی، نبوت ختم کر دی گئی، ان کی نبوت ختم کر دی گئی، نبی کی حیثیت کو برقرار رکھا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ٹائم تو سب سے مختصر دیا گیا، یعنی نبوت کا عرصہ 23 برس، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس 23 برس کے میں جو محنت کا میدان دیا گیا وہ مشرق و مغرب، شمال اور جنوب، دنیا کا قر رقبہ اور پوری انسانیت کا نبی بنا کر پوری انسانیت کے بگاڑ کے مقابلے پر بھیجا گیا۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت دنیا کے قلب جزیرۃ العرب کے سب سے اور دنیا کے سب سے بابرکت شہر مکہ مکرمہ میں جو پوری دنیا کا قلب ہے وہاں پر مبعوث فرمایا گیا، تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیچوں بیچ ہوں گے تو آج صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ہدایت جو ہے وہ دنیا کے تمام حصوں میں پھیلے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 23 سال میں پوری دنیا میں اللہ کے دین کو پہنچانے کی جو ذمہ داری دی تو اس میں یہ ہدایت بھی کی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اے نبی، بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ کے پاس جو آپ کی پروردگار کی طرف سے نازل کیا جا رہا ہے اس کو پہنچا دو۔ فإن لم تفعل، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، فما بلغت رسالتہ، تو آپ نے حق رسالت کو ادا نہیں کیا۔ یہ آج صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے آگاہی دی گئی کہ آپ کا کام یہ ہے کہ آج سارے انسانوں تک اللہ کی بات کو پہنچائیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنایا گیا، اور رحمت للعالمین بنانے کے بعد آج صلی اللہ علیہ وسلم کو زمان و مکان کے قیود سے بالاتر کرنے کے لیے معراج ہوئی۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دو قبلے اول اور خانہ کعبہ کی طرف کی دونوں کی تولیت دی گئی۔
پہلے وہاں رخ کر نمازیں پڑھی گئی، پھر بعد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کا جذبہ اور اندر کی خواہش یہ تھی، اور آپ بار بار آسمان کی طرف دیکھا کرتے تھے، جس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں قد نری تقلب وجهک فی السماء، ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، ہم آپ کے اندر کی بات کو سمجھ رہے ہیں، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، آپ جس قبلے کو پسند کر رہے ہیں ہم اس کی طرف آپ کے رخ کو پھیر دیں گے۔ وہ دعوتی حکمت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے وہ قبلہ متعین کر دیا تھا۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ عالمی نبی ہیں، زمانے کی قید سے بھی بالاتر ہے، آپ اگر دنیا سے پردہ فرما جائیں، آپ کی موت ہو جائے، آپ کا انتقال ہو جائے، تو آپ کی نبوت ختم ہونے والی نہیں ہے۔ جو نبی دنیا میں آتے تھے ان کی موت کے بعد ان کی نبوت ختم ہو جاتی تھی، دوسرا نبی آتا تھا، اور ایک ایک زمانے میں کئی نبی ہوا کرتے تھے، جیسا کہ آپ نے گزشتہ جمعوں میں اس کی تفصیلات سنی، اور ان کی اذیتوں اور تکلیفوں کو اللہ کے دین کے خاطر برداشت کرنے کے واقعات جو قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کر دیے گئے، کیونکہ سلسلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے خاطر تکالیف کا عنوان ہے، اس لیے میں آپ کے سامنے وہی باتیں عرض کروں گا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سنگلاخ میدان میں اور بڑا مشقتوں والا سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 23 سالہ رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چونکہ حالات بھی عجیب و غریب انداز میں اللہ رب العزت کے منشا اور مقتضا کے اعتبار سے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس قوم میں بھیجا گیا وہ انتہائی اجٹ قسم کی قوم تھی۔ عرب بالکل ان کو تہذیب سے اور ان کو علم سے دور دور کا بھی واسطہ نہیں تھا، کیونکہ علم آدمی کو مہذب بنا دیتا ہے، کچھ اس کے اندر بہت ساری دوسری خوبیاں بھی علم کے ذریعے سے پیدا ہو جاتی ہیں، لیکن یہاں چھو کر بھی برسوں صدیاں ایسی گزر گئی تھی کہ یہاں کوئی علم کا چرچا نہیں تھا، علم سے ناواقفیت تھی۔ بت یہ پوجا کرتے تھے، ان میں وحشت، دہشت، درندگی اور جہالت و بربریت اپنی انتہا پر پہنچ چکی تھی۔ یہ اپنے بیٹی کو، اپنی اولاد کو قتل کر دیا کرتے تھے مفلسی کی وجہ سے، کہ اگر بچے ہمارے ہاں رہیں گے زیادہ تو ہم ان کو کیسے کھلائیں گے اور کیسے کھائیں گے، تو وہ بچوں کو قتل کر دیا گیا۔ اس سے بڑی دہشت کیا ہوگی، اور اس سے بڑی دہشت گردی کیا ہوگی کہ آدمی اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرتا تھا۔ قرآن مجید نے اس واقعے کو بیان کیا کہ لا تقتلوا اولادکم من خشیۃ املاق، کہ اپنی اولاد کو مفلسی کی وجہ سے مارا مت کرو تم۔ اور یہ اگر بیٹی پیدا ہو جاتی تھی تو بیٹی کو اس لیے مار دیا کرتے تھے کہ ہمارا کوئی داماد بنے گا، آر کی وجہ سے کہ ہمارا کوئی داماد بنے گا، ہماری بیوی بیٹی کسی کی بہو بنے گی، کسی کی بیوی بنے گی، تو اس کو وہ سبب عار سمجھا کرتے تھے اور اپنی لڑکیوں کو زندہ گاڑ دیا کرتے تھے، مارتے بھی نہیں تھے، زندہ گڈھا کھود کر گاڑ دیا کرتے تھے۔ یہ ان کی انتہائی یعنی دہشتناک صورتحال تھی عربوں کی، اور ایسا ہوا کرتا تھا، بلکہ ایک جگہ متعین تھی کہ جہاں پر لڑکیاں زندہ گاڑی جاتی تھیں، اور ماں باپ کے علم میں اگر یہ بات آ جائے گی کہ میرے ہاں لڑکی پیدا ہوئی تو اس کے تیور بگڑ جائیں گے، اور وہ بیٹی کی خبر کو برداشت نہیں کر سکے گا۔ ماں خود جا کر اپنی بچی کو اپنے ہاتھوں سے دفن کر دیا کرتی تھی، زندہ گاڑ کر آ جایا کرتی تھی۔ اس سلسلے کے سیرت میں بڑے عجیب رونگٹے کھڑے کر دینے والے واقعات سیرت کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ بات بات پر ان میں جھگڑا ہوا کرتا تھا، اور ایسی سڑی سڑی باتوں پر برسا برس ان میں جنگ چلا کرتی تھی، اور وہ جنگ لاطائل ہوتی تھی، کبھی ختم ہونے کا نام نہیں لیا کرتی تھی۔ ان کے ہاں گھوڑ ریس کا عام مزاج تھا، آج بھی عرب اسی میں برباد ہے۔ گھوڑ ریس ہوا کرتی ہے تو گھوڑ ریس ہوا کرتی تھی، اگر گھوڑا کسی کا بیچ میں آگے بڑھ گیا تو اس بات پر برساں برس تک جنگ ہوا کرتی تھی۔ عرب شعراء نے ان کے ہاں ایک جنگ ہوئی ہے، اس جنگ کو پر ہزار اشعار لکھے ہیں۔ داعش اور غبرہ دو گھوڑے تھے، اور ان کے ہاں ایک گھوڑا آگے بڑھ گیا، ایک گھوڑا پیچھے رہ گیا، دونوں قبیلے والے ٹکرا گئے، اور تقریباً 40 برس تک یہ جنگ ان کے درمیان میں چلی، اور دونوں طرف کے دونوں قبیلوں کے کئی لوگ
ان جنگوں کی نظر ہو گئے، ہلاک ہو گئے۔ اس طرح کی ان کے یہاں خون آشام جنگیں ہوا کرتی تھی، شراب ان کی گٹی میں پڑی ہوئی تھی، اور خانہ کعبہ جو اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا تھا، اللہ رب العزت نے جس کا قرآن میں تذکرہ کیا وَلَبَيْتٍ نُزِيَ لِلنَّاسِ، کہ سب سے پہلا گھر جو اللہ کے لیے بنایا گیا تھا دنیا کے بت قدوں میں، پہلا وزر خدا کا، جس کو اللہ کی عبادت کے لیے اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا، اللہ کے امر پر بنایا تھا، اور اللہ کے حکم سے اپنے خاندان کو وہاں پر بسایا تھا، اور اللہ رب العزت کا منصوبہ اس کے ذریعے سے پوری انسانیت کے لیے ایک عالمگیر نبی کو بھیجنا تھا، اس لیے خاندان اسماعیل کو مکے کے اندر بسایا گیا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ ربنا انی اسکنت ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ واجعل افئدۃ الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات، اے اللہ اے ہمارے رب میں اپنی ذریت کو یہاں بسا رہا ہوں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو اللہ تعالیٰ نے شرف قبولیت سے نوازا اور خاندان اسماعیل وہاں پر بس گیا، اور ان کی زندگی کے اسباب اللہ رب العزت نے مہیا فرما دیے، اور زمزم کا کنواں جاری ہو گیا، اور بنو جرہم کا قبیلہ آ کر آباد ہو گیا۔ اسماعیل علیہ السلام بڑے اور ان کا ازدواجی تعلق خاندان بنو جرہم کے سردار مزاج کی بیٹی کے ساتھ ہو گیا، اور پھر اس طرح یہ سلسلہ چلا، اور یہ یمن کا علاقے کا یمن کے قبیلے کے لوگ تھے جو آ کر یہاں پر آباد ہوئے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے خانہ کعبہ کی تعمیر کا کام کرایا، اور پھر اللہ نے اعلان فرمایا، اللہ نے حکم دیا کہ لوگوں کو حج کو بلاؤ، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں کو حج کا اعلان کرو، لوگ حج کے لیے آئیں گے۔ تو اس وقت وہاں پر بہت مختصر آبادی ہو گئی تھی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ تم جبل ابو قبیس پر چڑھ کر آواز دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو حج کے لیے بلایا، لوگوں آؤ حج کے لیے۔ آج بھی وہ آواز دنیا میں دعوت ابراہیم جو ہے حج کی صورت میں سارے انسانوں کو تک پہنچ رہی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کنبہ بنا، پھر وہاں اس طرح یہ بستی بسی اور اللہ کا گھر بنایا گیا۔ جب گھر کی تعمیر ہو رہی تھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک نبی مانگ رہے تھے اللہ سے، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے رب ان میں ایک رسول بھیجنا ہے، انہی میں سے ہونا چاہیے۔ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے رب ان میں رسول بھیجنا جو انہی میں کا ہونا چاہیے، یعنی بنی اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا خاندان میں سے ایک نبی بھیجنا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں قبول فرمایا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ بعض روایتوں کے اعتبار سے 40ویں پشت جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملتی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اجدادی تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام سے 40 پشتوں پر جا کر مل جاتا ہے۔ تو 521 اپریل 570 9 ربیع الاول عام الفیل کے 50 دن بعد صبح صادق میں 5:00 پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے سردار عبداللہ کے گھر پیدا ہوئے۔ ماں کا نام آمنہ تھا، باپ کا نام عبداللہ تھا، باپ کا نام عبد المطلب تھا جو اپنے قوم کے سردار تھے۔ آپ کے خاندان کا نام، قبیلے کا نام قریش تھا، اور آپ کے خاندان کا نام بنو ہاشم تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو مشیت ازدی دیکھیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے آپ کے والد عبداللہ کا انتقال ایک سفر میں ہو چکا تھا، اور اب عبداللہ جب دنیا میں آئے تو یتیم تھے۔ دنیا میں یتیموں کا مسئلہ ایک عالمی اور عالمگیر رہا ہے ہمیشہ۔ یتیموں کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، یتیموں کی تربیت نہیں ہوتی، یتیم دوسروں کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں، یتیم مجبور ہوتے ہیں، یتیموں کی تربیت کے خاطر خواہ انتظامات نہیں ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری صورتحال یتیموں کے ساتھ پیش آتی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں پیدا ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انتظامات ہوتے ہیں، آپ کے نام کے رکھنے کا انتظام ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ پلانے کا انتظام ہوتا ہے، آپ کے لیے لوگوں کی شفقتوں کا انتظام ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگہداشت اور کفالت کی پوری ذمہ داری اللہ رب العزت ایسے انداز سے کرا دیتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیمی کا، یعنی وہ جو صدمہ عام طور سے یتیموں کو ہوتا ہے، وہ صدموں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب 571 عام الفیل میں پیدا ہو، عام الفیل یا اس کو ہاتھی والا سال اس لیے کہتے ہیں، عام الفیل یعنی ہاتھی والا سال،
ہاتھی والا سال اس لیے کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 50 سال پہلے خانہ کعبہ پر ایک حملہ ہوا تھا، اور حملہ کرنے والا حبشہ کا ایک ابراۃ الاشرم تھا۔ ابراۃ الاشرم اس لیے کہتے ہیں کہ نکٹا تھا، وہ اس کی ناک کٹی ہوئی تھی۔ اشرم عربی میں نکٹے کو کہتے ہیں۔ ابراۃ الاشرم نے، نکٹے نے، ابرا نام کے نکٹے نے، وہ یمن کے علاقے کا رہنے والا تھا، اور اس نے وہاں پر حبشہ میں آ کر، حبشہ کا رہنے والا تھا، اس نے مخالفت کر دی تھی اپنے بادشاہ کی، اس کو خوش کرنے کے لیے اس نے قلیس نام کی ایک عبادت گاہ بنائی تھی، اور اس کو وہ آباد رکھنا چاہتا تھا، تو تاکہ وہ خوش ہو جائے، تو اس نے خانہ کعبہ پر چڑھائی کی، اور 50 دن پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے یہ واقعہ پیش آیا، اور جس کی تفصیل سیرت ابن ہشام میں اور دوسری سیرت کی کتابوں میں بڑی تفصیل کے ساتھ آئی ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں پر پرندوں کے جھنڈ بھیجے۔ ابابیل کوئی پرندہ نہیں ہوتا، ابابیل عربی میں پرندوں کے جھنڈ کو کہتے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ فیل میں بیان کیا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل، کہ اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے جھنڈ بھیجے، جماعتوں کی جماعتیں اور ٹکڑیاں بھیجی، طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو کنکریوں سے مارا کرتے تھے، اور پورے ابراہ کے لشکر کو ختم کر دیا گیا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ایک تو یہ واقعہ بہت بڑا واقعہ تھا، جو عرب اس کو کبھی فراموش نہیں کر سکتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس طرح مدد فرمائی، اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا پیش خیمہ تھا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس دن پیدا ہوئے اس دن بھی عجیب و غریب حالات دنیا میں پیش آئے کہ قیصر و کسریٰ کے ایوانوں محلات کے کنگورے گر گئے، اور آتش کدے ایران جو ہزارہ برس سے جلایا جا رہا تھا، اور جس کی آگ کو کبھی ٹھنڈا نہیں ہونے دیا جاتا تھا، وہ اچانک یزداں کی آگ جو ایران میں جلائی جاتی تھی وہ ایک دم اچانک بجھ گئی، ٹھنڈی ہو گئی۔ یہ تو اور شیاطین پر پہلی مرتبہ آسمانوں میں جانے کے لیے پہرے لگا دیے گئے، اور ان پر شہاب ثاقب پھینکے گئے، وہ آگ کے گولے مارے گئے جو کیمیائی مادوں سے بھرے ہوئے تھے، اور گرز مارتے تھے فرشتے تاکہ آسمان کے حدود میں کوئی داخل نہ ہونے پائے، اور آسمان کی خبریں جو وہ چرا کر لا کر کاہنوں، نجومیوں، جادوگروں اور اس طرح کے غلط کام کرنے والے لوگ تھے جو انسانوں کے عقیدوں سے کھیل کیا کرتے تھے اور ان کو گمراہ کرنے کے لیے وہ ہتھ کنڈے کے طور پر استعمال کیا کرتے تھے، ان پر بریک لگا دیا گیا، اور پھر ان کے لیے کہ اب یہاں یہ داخل نہیں ہو سکتے، پہرا بٹھا دیا گیا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے اس کا انتظام کر دیا گیا کہ اب شیطان کسی قسم کا، اور شیطانوں کو تشویش ہوئی کہ آج روئے زمین پر کوئی اہم واقعہ پیش آیا، انہوں نے پتہ لگایا تو ان کو پتہ چل گیا کہ مکے میں عبداللہ کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا، اور یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے اسی کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو باپ کا انتقال ہو چکا تھا، ماں نے، دادا بڑے تھے اور قوم کے سردار تھے، بنو ہاشم کے، قبیلہ قریش ایک بہت بڑا قبیلہ تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے کا بھی قرآن مجید میں تذکرہ کیا، اور ان کے اکنامی اور ان کی معاشیات کے حصول اور حصولیابی کی واقع میں جو برکتیں ہوا کرتی تھی، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو اسباب پیدا کر دیے تھے، اس کو سورہ ایلاف میں اللہ نے بیان فرمایا، سورہ قریش میں بیان فرمایا، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جدہ میں ان کے لیے اسباب پیدا کر دیے کہ پہلے وہ ملک شام اور عراق اور مصر کا سفر کیا کرتے تھے، اور یہ سفر بڑے کٹھن ہوا کرتے تھے اور بڑے مشقتوں بھرے ہوا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قریش کے لیے جدہ کی منڈی کھول دی، اور جدہ کے دریا پر، سمندر کے کنارے مال کی برآمدات شروع ہو گئی، اور مال آنا شروع ہو گیا، درآمدات شروع ہوئی اور مال آنا شروع ہو گیا۔ اس لیے 90 کلومیٹر اور مدینے سے تقریباً 350-380 کلومیٹر کے فاصلے پر جدہ جو شہر بسا ہوا ہے، تو اس میں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے امن دے دیا، وَآمَنَهُم مِّن خوف۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کاروبار کی وجہ سے ان کے بھوک کے مسئلے کو حل کر دیا، وسعت پیدا کر دی، وَآمَنَهُم مِّن خوف، اور ان کو جو قافلوں کے لٹنے کا اور دشمنوں کے حملوں کا اور سفر کی مشقتوں کا خوف رہا کرتا تھا، اس سے مطمئن کر دیا۔ اور یہ کیوں ہوا کہ قریش کے
لوگوں کا ایک اصول یہ تھا کہ ان کے جو سرمایہ دار لوگ تھے یہ بڑی خوبی کی تھی، حالانکہ وہ مشرک تھے، جاہل تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن قرآن نے جس بنیاد پر سورہ قریش نازل کی ہے اور جو وصف ان کا بیان کیا گیا ہے اس میں، وہ یہ ہے کہ وہ جب تجارت کیا کرتے تھے تو اپنے تجارتی سرمایہ میں جو نفع ہوا کرتا تھا راس المال نکال لیتے تھے، اپنا اصل مال نکال لیا کرتے تھے، اور پھر جو نفع ہوا کرتا تھا نفع کو غریب لوگوں پر بھی تقسیم کیا کرتے تھے۔ ہمارے سرمایہ داروں کی طرح، ہمارے بڑے تاجروں کی طرح اور ہمارے سیٹوں کی طرح اپنی تجوریاں نہیں بھرا کرتے تھے، بلکہ یہ کیا کرتے تھے کہ اپنے مال کا، ہم تو زکوٰۃ نکالتے ہیں، وہ زکوٰۃ نہیں نکالتے تھے، اس وقت زکوٰۃ کی فرضیت بھی نہیں ہوئی تھی، بلکہ اپنے مال کے نفع میں اپنے علاقے کے، اپنے رشتہ داری کے، اپنے شہر کے غریبوں کو باقاعدہ حق پہنچایا کرتے تھے کہ تم کاروبار نہیں کر سکتے۔ یہ تھے جاہل، بات بات پر ان کے ہاں خون ریز معرکے ہوا کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ بات بڑی پسند تھی کہ وہ غریب پرور تھے اور غریبوں کا خیال کرتے تھے، بھوکوں کو کھلایا کرتے تھے اور مہمان نوازی کیا کرتے تھے، محتاجوں کی ضرورت کو پورا کیا کرتے تھے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس خاندان کے نبی ہیں اور آج صلی اللہ علیہ وسلم جس قوم میں بھیجے جائے، ان کے اندر یہ بہت اعلیٰ کمالات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اندر پیدا ہوئے تھے۔ ان کا ایک مزاج یہ تھا عربوں کا کہ بات سمجھ میں نہیں آتی، جس بات کو حق سمجھ لیا اس پر جان دے دیتے تھے، اور جس بات اپنے مزاج کے خلاف کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ یہ ان کا ایک مزاج تھا، اس وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کے اندر نبی بھیجنا اور آخری نبی کو بھیجنا اور سب سے بڑی نبوت کو کے ساتھ بھیجنا، اور دو نبوتیں ایک ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر بھیجنا طے فرمایا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو گئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کو اطلاع دی گئی۔ عبد المطلب خانہ کعبہ میں رہا کرتے تھے، اس کے متولی تھے، تو اس کی صاف صفائی کا انتظام کرتے تھے، آنے والوں کی خبر گیری کیا کرتے تھے، ان کو پانی پلایا کرتے تھے، ان کے حال پوچھا کرتے تھے، ان کے علاقوں کی خبر گیری کیا کرتے تھے، شہر کے مسائل کو حل کیا کرتے تھے، خاندانوں کے اندر جو مسائل ہوتے ہیں ان کے مسئلوں کو حل کیا کرتے تھے۔ بڑے پروقار اور بڑے سمجھدار تھے ان کے دادا جان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور وہی دادا جان کے زمانے میں وہ ابراہ والا لشکر کا معاملہ پیش آیا تو اس کے سردار کے پاس یہ گئے تھے قریش کی نمائندگی کرتے ہوئے کہ بھئی قریش بیت اللہ کے مجاور اور متولی ہے، تم لوگ آئے ہو۔ تو انہوں نے ان کے اونٹ لے کر بھاگ گیا تھا ابراہ کے فوجی، تو انہوں نے کہا کہنے لگے بھئی دیکھو مجھے میرے اونٹ چاہیے، تو کہا تم اونٹ کی بات کر رہے ہو، تم پر ایک قومی مصیبت آئی ہے، تمہارا خانہ کعبہ اٹھایا جانے والا۔ کہنے لگے نہیں، میں اونٹوں کا مالک ہوں، انا رب الابل، میں اونٹوں کا مالک ہوں، میں اونٹوں کی بات کروں گا، اور ان للبیت ربا سیحمی، اور گھر کا مالک کوئی اور ہے، وہ اپنے گھر کی حفاظت کر لے گا۔ کیونکہ مدبر آدمی تھے، انہوں نے ابراہ کے لشکر کا جہاں و جلال دیکھ لیا تھا اور اندازہ لگا لیا تھا کہ ہاتھیوں سے عرب لڑ نہیں سکیں گے، گھوڑے بدک کر بھاگ جائیں گے، اونٹ بھڑک جائیں گے، یہ عجیب و غریب مخلوق لے کر یہ آئے ہیں، تو بڑے بڑے ہاتھی لے کر آئے ہیں، تو ان کا مقابلہ مشکل ہے، تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ ان کو اور اپنی قوم کو بچانا چاہیے۔ انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں کو سمجھایا اور کہا کہنے لگے دیکھو میں ابراہ کے یہاں جا کر آیا ہوں اور لشکر کا جائزہ لے کر آیا ہوں، ہم ابراہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، بس اب اپن دعا کرتے ہیں اور دعا اللہ کے حوالے کعبے کو کر دیتے ہیں۔ انہوں نے سارے سرداروں کا کہ اپنی خاندانوں کے ساتھ، اپنے گھروں کے ساتھ تم پہاڑوں کے غاروں میں جا کر چھپ جاؤ اور بس تماشا دیکھو کیا اوپر ہوتا ہے۔ یہ یقین تھا، اس وقت تک نبوت نہیں آئی تھی، دین نہیں آیا تھا، لیکن رب کعبہ پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا یقین ایسا تھا کہ ان للبیت ربا سیحمی، یہ خانہ کعبہ اس کا مالک اللہ ہے، وہ اس کی حفاظت کرے گا، جس کا گھر وہ جانے اس حفاظت کرے۔ اب انہوں نے سرداروں کو کچھ لیا، منتخب لوگوں کو، اور دعا کی اے اللہ ہم اگر مقابلہ کرتے تو ہم مٹ جاتے، ہم مقابلے کی طاقت نہیں رکھتے، تیرا گھر ہے تو مقابلہ کر، ہم جا رہے، ہماری جان مال کی حفاظت کے لیے ہم پہاڑوں کے غاروں میں چھپنے کے لیے جا رہے، اور اس پر ایک الوداعی نظر ڈالی اور پہاڑوں کے غاروں میں اور پہاڑوں میں جا کر چھپ گئے پورے کے پورے عرب، اور مکے کو خالی کر دیا۔ اب انتظار میں کہ کعبے کا رب کیا کرتا ہے۔ جب دعا یقین کے ساتھ کی جاتی ہے تو دعا قبول ہوتی ہے، چاہے دعا کرنے والے کا عقیدہ کیسا ہی کیوں نہ ہو،
اللہ رب العزت اس کے یعنی اس کی دعا کو سنتا ہے. انہوں نے دعا کی, انہوں نے حبل کو نہیں پکارا, عزا کو نہیں پکارا, منات کو نہیں پکارا, اور جتنے ان کی دیوی دیوتا تھے خانے کعبہ میں گاڑ کر رکھے تھے ان کو کسی کو نہ انہوں نے جے پکاری نہ ان کو پکارا, بلکہ پکارا تو خدا کو پکارا, رب کعبہ کو پکارا, رب کعبہ سے دعا کی. اللہ تعالیٰ نے دعا سنی. اور جب ابرا مکے کی طرف بڑا حملہ کرنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے بھی اتنے بڑے بڑے ہاتھی بھیجے تھے, لے کر آیا تھا, تو ان ہاتھیوں کو ہلاک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے چھوٹی چھوٹی چڑیاں بھیجی. اللہ کی عجیب حکمت ہے, اللہ بڑی طاقتوں کو چھوٹی چیزوں سے ہلاک کرتا ہے, بڑی طاقتوں کو چھوٹی چیزوں سے ہلاک کرتا ہے. اللہ رب العزت کو طاقت کے استعمال کے لیے طاقت کے مقابلے میں بڑی طاقت کی ضرورت نہیں پیش آتی ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, ہاتھی والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے چڑیاں بھیجی. اب کوئی بھی کہے گا یہ تو عجیب بات ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے چڑیاں بھیجی. اللہ کہتے ہیں قرآن میں, الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل, کیا تم نے نہیں دیکھا, اور یقیناً نہیں دیکھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم 50 دن کے بعد پیدا ہوئے. قرآن کہہ رہا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل, کیا تم نے نہیں دیکھا, اور یقیناً نہیں دیکھا, بلکہ ہم بتا رہے ہیں, اور ہم بتانے والے جو ہیں وہ واقعے کے عینی شاہد ہیں, اور ہماری نگاہوں کے سامنے یہ واقعہ ہوا ہے, اس لیے آپ اس پر یقین کریں گے. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل, ہم نے ہاتھی والوں کا کیا کر دیا. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل, کیا ان کے داؤ غلط نہیں کر دیے. الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل, اور پرندوں کی جماعتیں ان پر نہیں بھیجی. فجعلہم ترمیہم بحجارہ, جو کنکریوں سے, حجارہ پتھروں سے, کنکریوں سے, ترمیہم ان کو ٹارگیٹ کرتے تھے, ان کو ٹارگیٹ کرتے تھے, ترمیہم ٹارگیٹ کرتے تھے, بحجارہ پتھروں سے. فجعلہم کعصف مأکول, اور ان کو کھایا ہوا بھوسا بنا دیا. کیا اللہ کی قدرت دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہاتھی والوں کو کھایا ہوا بھوسا بنا دیا, کوئی بھی باقی نہیں بچ کر گیا. ابرہ کے بارے میں سیرت ابن ہشام میں لکھا ہے کہ جب وہ یمن کے علاقے میں پہنچا تو مرغی کے بچے کے اتنا رہ گیا تھا, پورا بدن کٹ کٹ کر گر گیا تھا. کنکریاں مسور اور چنے کے دانوں کے برابر تھی, اور جو سر پر لگتی پاخانے کے راستے سے نکلتی, اور اتنی دیر میں انسان کو بھوسا بنا دیا جاتا تھا. کون سے کیمیکل اور کیمیائی مادے تھے اس میں. اللہ رب العزت کی ذات عالی پر یقین رکھنے والوں, اگر ہمارا مکے کے مشرکوں سے بھی کمتر یقین ہوتا تو میرے بھائیوں بڑے بڑے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. ہم اللہ سے اس یقین کے ساتھ دعا مانگنے کے عادی نہیں ہے جس دعا پر اللہ بڑے بڑے فیصلے کر دیا کرتا ہے کہ اللہ بنانے والا تو, بگاڑنے والا تو, مالک تو, قدرت والا تو, دعا کا سننے والا تو. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ دعا کے سن کے لیے ایک بات یہ یقین ہونا بھی ضروری ہے کہ میں جس سے دعا کر رہا ہوں وہ سننے والا ہے, سمیع ہے. دوسرا عقیدہ یہ ضروری ہے کہ مجیب ہے, قبول کرنے والا ہے. یہ دو عقیدے دعا کے ساتھ بہت ضروری ہے, ورنہ اگر اس کا استظہار نہیں, دعا زندگی بھر کرو تو دعا قبول نہیں ہونے والی ہے. میں شاید یہ واقعہ آپ کو سنا چکا تھا اور سنا دیتا ہوں کہ ایک مرتبہ حجاج ابن یوسف ثقفی حرم میں آیا, بڑا ظالم, اپنے وقت کا انتہائی سفاک قسم کا حکمراں گزرا ہے. اب حجاج ابن یوسف ثقفی, اس نے دیکھا کہ ایک اندھا حتیم کے اندر بیٹھا اور دعا کر رہا ہے کہ اللہ میری آنکھیں دے دے, اللہ میری آنکھیں دے دے. حجاج نے دیکھا کہ یہ رٹ لگائے ہے, اللہ آنکھیں دے دے, آنکھیں دے دے. تو حجاج نے سنا اس کا اور اس کو ایک لات مارا. وہ تو ظالم تھا اور بڑا بدتمیز بھی تھا. حجاج ابن یوسف ثقفی ایک لات مارا اور کہنے لگے اندھے کیا بکواس لگایا. تو کہنے دعا کر رہا ہوں. کہنے لگے مجھے جانتا, میں حجاج ابن یوسف ثقفی ہوں. حجاج کو کون نہیں جانتا تھا, اس کی سٹی گم ہو گئی, اس کی سٹی گم ہو گئی. اب کانپنے لگا, گھبرانے لگا کہ بھئی حجاج ہے. حجاج نے کہا دیکھ, میں میرا یہاں پر ایک پہرے دار تیری گردن پر تلوار لے کر کھڑا رکھ رہا ہوں, اگر میرے آنے تک, میں طواف کر کر آتا ہوں, طواف کر کر آنے تک تیری آنکھیں نہیں آئی تو تیری گردن مار دوں گا. اب اندھا گھبرا گیا اور اندھا کہنے لگے بھئی پہلے تو مسئلہ یہ تھا آنکھیں
نہیں ملتی چل جاتا تھا، ابھی تک گزر گئی اور گزر جاتی تھی، اب تو مسئلہ جان کے لالے پڑ گئے، اب یہ آئے گا ظالم ہے، یہ جیسا کہتا ہے ویسی کرتا ہے، میری گردن بھی مار دے گا، اب پریشان ہوا۔ اب جو اس نے دعا کی، اے اللہ پہلے آنکھ کا مسئلہ تھا، اب جان کا بھی مسئلہ ہے، تو دینے والا ہے، جان بھی بچا دے، آنکھ دے دے، جان بھی بچ جائے گی، آنکھ بھی مل جائے گی۔ اب جو اس نے دعا مانگی اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول کر لی ہے، آنکھیں مل گئی۔ حجاج آیا، اس نے دیکھا کہ آنکھیں، اندھے کی آنکھیں واپس آ گئی، تو اس سے کہا، کہنے لگے پہلے جو دعا تو کر رہا تھا وہ دعا مانگ رہا نہیں تھا، ٹائم خراب کر رہا تھا، تو دعا دے کر دے۔ جیسے ہم لوگ دعا پڑھتے ہیں، امام صاحب کہتے ہیں اللہم صلی اللہ، ہم بھی ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، ہم کو معلوم نہیں امام صاحب نے کیا دعا کی، بیچارے نے گالیاں دے، وہ تو کوستا رہتا ہے امام، میرے کو تو یقین ہے کہ امام لوگ بولتے ہیں ان کو بیچاروں کو تنخواہ دیتے ہم 400 4000 5000، وہ کیا ہمارے لیے دعا کریں گے اور کیا دعا دیں گے، ان کو تو پریشانی رہتی ہے، تو وہ ہم بے رحمت کا یار آمین آمین کرتے رہتے۔ تو آمین کس پر کہہ رہے ہو؟ دعا پر آمین کہہ رہے ہو، بد دعا پر آمین کہہ رہے ہو؟ تو اس نے یقین کے ساتھ جب وہ دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھوں کو واپس کر دیا۔ حجاج نے کہا کہ اب جو تم نے دعا مانگی وہ یقین کے ساتھ مانگی، اس یقین پر اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہوا کرتے۔ تو عبد المطلب نے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے اس کو مدد کر دی، اور پھر اس طرح یہ واقعے کی بڑی شہرت ہوئی، اور عبد المطلب کے خاندان کو اور خاندان بنی ہاشم کو کی قدر عربوں کے نزدیک بہت بڑھ گئی۔ پھر اس کے 50 دن کے بعد جب یہ بچہ پیدا ہوا تو ان بچے کے بارے میں تو آسمانی کتابوں میں پہلے سے مذکور تھا کہ وہ آنے والا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی تھی یاتی من بعد اسمہ احمد۔ آج بھی یعنی اتنی تحریف ہو گئی ہے بائبل میں اور انجیل میں، لیکن اس کے باوجود انجیل کے نسخوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جگہ جگہ موجود ہے، اور وہ نام فارقلیت کے نام سے آیا ہے، اور جس کے معنی ہوتے ہیں جس کی تعریف کی گئی ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد اور احمد رکھا گیا، اللہ ماں نے احمد رکھا، باپ نے ماں نے محمد رکھا، ماں نے احمد رکھا، اللہ کے ہاں احمد بھی تھا محمد بھی تھا، اور اس سے پہلے یہ نام عرب میں رکھے نہیں جاتے تھے، عرش الہی پر محمد لکھا تھا۔ اور میرے بھائیوں، اللہ نے حضرت آمنہ کے دل میں احمد کا القاء فرمایا اور یہ نام رکھا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا دادا عبد المطلب آئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ کا طواف کرایا، اور آپ نے ان کو چوما اور پیار کیا، دست شفقت پھیرا، بہت دیر تک اللہ سے دعا کی۔ لوگ مزاروں پر جاتے ہیں، لوگ مورتیوں کے پاس جاتے ہیں، نہیں، عبد المطلب اپنے بیٹے کو لے کر، اپنے پوتے کو لے کر خانہ کعبہ میں رب کعبہ کے پاس گئے، اور رب کعبہ سے ان کے لیے دعائیں کی، اور جہاں دیدہ نگاہوں نے اور تجربہ کار نگاہوں نے دیکھ لیا تھا، ہونہار بروا کے چکنے چکنے پات کے پیشانی ہی سے نبوت کا نور نظر آ رہا تھا، لے کر آئے اور اپنی بہو کو دیا، کہنے لگے یہ بہت مبارک جان ہے، اس کی بڑی حفاظت کرنا۔ اب جب اور حضور کے کئی چچا تھے، 12 چچا تھے، ایک چچا ابو لہب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا۔ ابو لہب کو لہب اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے گال جو یہاں بالکل سرخ ہو جایا کرتے تھے، شعلے کی طرح، رنگ اس کا بہت زیادہ فیئر تھا، اور غصہ ہوتا یا دھوپ میں کھڑا رہتا تو گال انگارے کی طرح لال ہو جایا کرتے تھے، اس لیے اس کی کنیت ابو لہب پڑ گئی تھی۔ تو ابو لہب کو معلوم ہوا کہ عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ اب جس کا انتقال ہو جاتا ہے اس کے بچوں سے خاندان والوں کو ایک طرح کا ہمدردی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کو جب معلوم ہوا کہ میرے بھائی کے گھر میں بچہ پیدا ہوا تو اس نے اپنی باندی سویبہ کو آزاد کر دیا، اسی نے جا کر خبر دی کہ ابو لہب تجھے خبر ہے تیرے بھائی عبداللہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا، اور کیا مبارک بیٹا ہے، کتنا پیارا بیٹا ہوا ہے، چاند جیسا ٹکڑا پیدا ہوا۔ حضرت آمنہ نے آپ کے ولادت سے پہلے، ایام حمل سے بھی پہلے ایک نور دیکھا تھا جو آپ کے سینے میں منتقل ہو گیا تھا، اور عبداللہ کی پیشانی پر شادی سے پہلے وہ نور نظر آیا کرتا تھا، جس کی وجہ سے عبداللہ سے شادیاں کرنے کے لیے عورتیں بے چین و بےتاب رہا کرتی تھی۔ جب وہ نور رحم آمنہ میں منتقل ہو گیا تو عبداللہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیا۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن جس حالت میں جیسے عام عرب
لوگوں کے حالات رہتے ہیں، اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے ساتھ رہتے تھے۔ دودھ پلانے والیوں عربوں کا ایک دستور تھا کہ شرفا کے گھرانے میں دودھ پلانے کے لیے اور دائی ہوا کرتی تھی، اور دائیوں کو دودھ پلانے کے لیے دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کے باپ کا انتقال ہو چکا تھا، تو دودھ پلانے کا انتظام کے کوئی اسباب نہیں تھے۔ حضرت آمنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ جب دودھ پلانے والیاں، بنو سعد ابن بکر کی دودھ پلانے والیاں عرب میں سب سے اچھی دودھ پلانے والیاں سمجھی جاتی تھی، وہ ایک موسم ہوا کرتا تھا، اس موسم میں بچوں کو لینے کے لیے آیا کرتی تھی، آئی مکے کے اندر، اور ہر گھر میں بڑے بڑے لوگوں کے گھروں کے بچوں کو دودھ پلانے والیوں نے لے لیا، اور ہر ایک کے سامنے آمنہ لے جاتی، میرے بچے کو بھی کوئی دودھ پلانے کے لیے لے لو۔ تو کوئی دودھ پلانے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دائی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ کیوں نہیں تیار تھی؟ کہ ان کی سال بھر کی انکم اس پر ہوا کرتی تھی، اور اچھا خاصا پیسہ ان کو بچے کے باپ سے مل جایا کرتا تھا، گھر والوں سے مل جایا کرتا تھا۔ اب یہ یتیم تھے، ان کی ماں کیا دے گی؟ دادا بھی اب ضعیف ہو چکے تھے، کیا ملے گا؟ اس وجہ سے بچے کو ہر ایک دیکھتا اور چلے جاتا۔ حضرت آمنہ بھی آئی، آمنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آمنہ کو نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیا۔ حضور کہتے ہیں، علماء نے لکھا ہے، مولانا مناظر حسن صاحب گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آمنہ کی پہلی نگاہ پیار والی تھی، اور اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پیار والی محبت ڈالی۔ قسام ازل نے حضرت حلیمہ کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضانت کا فیصلہ کر دیا کہ ان کو دودھ پلائیں گے اور ان کے پاس نبیوں کے تاجدار رہیں گے۔ امام الانبیاء کے لیے حلیمہ سعدیہ کا انتخاب ہوا، اور حضرت حلیمہ سعدیہ نے اس بچے کو اپنی گود میں لے لیا، پیار سے چمٹا لیا، اور ماں نے اپنے دل پر پتھر رکھ کر حلیمہ سعدیہ کے حوالے کر دیا۔ علماء سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے ان کی امی جان حضرت آمنہ نے دودھ پلایا، پھر اس کے بعد سویبہ نے دودھ پلایا جو ابو لہب کی باندھی تھی، انہوں نے دودھ پلایا، پھر حلیمہ سعدیہ کے حوالے کر دیا گیا۔ حلیمہ سعدیہ جب آئی تو قافلے میں سب سے پیچھے رہا کرتی تھی، ان کی اونٹنی مریل تھی، ان کی بکریوں کے بالکل ہڈی اور چمڑا تھا، ان کے سینے دودھ نہ ہونے کی وجہ سے سوکھ گئے تھے۔ حلیمہ کی کھیتیاں بالکل کالی بھجنگ پڑ گئی تھی، اس میں سبزہ نہیں تھا۔ جب حلیمہ نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیا تو حلیمہ کی اونٹنی ہواؤں سے باتیں کرنے لگی اور اس کی تھنوں میں دودھ آ گیا۔ اب ان کی سہیلیاں اور جو ساتھ والیاں تھی وہ حلیمہ پر رشک کرنے لگی اور کہنے لگی، یا حلیمہ تو اخذت نسبتا مبارکہ، اے حلیمہ تو نے بڑی مبارک جان کو لے لیا ہے، اے حلیمہ تو نے بڑی مبارک جان کو لے لیا ہے، تو نے تیری برکتیں آئی تھی تو پیچھے ہم تیرے لیے رک رک کر آتے تھے، آج جاری تو تیری اونٹنی ہواؤں سے بات کر رہی ہے، آسمان کے بادل تیرے تجھ پر تیری اونٹنی پر سایہ کر رہے ہیں اور تیرے بکریوں کی تھنوں میں دودھ آ گیا ہے۔ اس طرح حضرت حلیمہ لے کر اپنے قبیلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی۔ اب حلیمہ سعدیہ کے بچے، ایک لڑکی تھی ایک لڑکا تھا، اور ان کے بکریوں کے چرانے والے تھے، وہ اپنی بکریوں کو لے کر جاتے تو وہ چراگاہیں سرسبز ہو جاتی اور بکریاں خوب سیر ہو کر آتی۔ لوگ کہتے جہاں حلیمہ کے چرواہے اور حلیمہ کی بکریاں چرتی ہے اور چرواہے چراتے ہیں وہاں تم اپنی بکریوں کو چرانے کے لیے لے جایا کرو۔ وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں کا ظہور ہو رہا تھا۔ مولانا مناظر حسن صاحب گیلانی لکھتے ہیں النبی الخاتم میں کہ حلیمہ سعدیہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ نہیں پلایا، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلیمہ سعدیہ کو دودھ پلایا، کیونکہ حلیمہ سعدیہ کے گھروں میں دودھ کی قلت تھی، قید سالی تھی، کھانے کی تنگی تھی اور تنگ دستی کا شکار تھی۔ اس کی بکریاں لاغر ہو گئی تھی، اس کے اونٹنی بالکل کمزور ہو چکی تھی اور دبلی ہو گئی تھی، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے ذرا آباد کر دیا اللہ تعالیٰ نے حلیمہ سعدیہ کو۔ اور حضرت حلیمہ سعدیہ کو صرف اس طرح نہیں آباد کیا گیا، بلکہ حلیمہ سعدیہ کو اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر محبت والی نگاہ ڈالنے کی وجہ سے ایمان کی دولت سے بھی نوازا،
بعد میں جب وہ آئیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینے میں اور خبر دیا گیا کہ کوئی بڑھیا آئی ہے ملنا چاہتی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لپک کر دوڑ کر ملنے کے لیے گئے تو دیکھا کہ حلیمہ سعدیہ ہے، کہا یہ تو میری اماں ہے، حلیمہ سعدیہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بدن مبارک کی چادر اتار کر اپنی دودھ پلانے والی ماں سگی ماں کی طرح ہوتی ہے، ذرا ہم بھی اپنی ماؤں کے ساتھ سلوک کرنا سیکھیں۔ لپک کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر بچھا دی اور کہا اماں اس پر بیٹھو، تم نے مجھے دودھ پلایا، تم نے مجھے پالا، تمہارا بڑا مجھ پر احسان ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلیمہ سعدیہ کے ساتھ بڑی شفقت کا، بڑے اکرام کا، بڑے اخلاق کا معاملہ فرمایا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بڑے ہدیے اور تحفے دیے۔ پھر اللہ نے حضرت حلیمہ سعدیہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ایمان کی دولت سے مشرف فرمایا۔ حلیمہ سعدیہ کی بیٹی شیمہ تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن تھی، وہ بھی ایک مرتبہ آئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت شیمہ کو کہا شیمہ تم نے مجھے پہچانا؟ کہا اللہ کے رسول میں نے آپ کو پہچانا۔ کہا میں تم کو ایک بات بتاتا ہوں، جب میں بچہ تھا تو تم اور میں لڑے تھے تو شیمہ نے کہا اللہ کے رسول میں نے آپ کو دانتوں سے کاٹ لیا تھا، تو وہ نشان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے کہ علمیہ شیمہ تم نے یہاں مجھے کاٹ لیا تھا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان رضائی بھائیوں سے، دودھ پلانے والی ماں سے جو رشتہ ہوتا ہے وہ حقیقی ماں کی طرح ہوتا ہے، ان کے ساتھ مدارات کرتے، اکرام و اخلاق کا معاملہ فرماتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ پھر وہ شق صدر کا معاملہ پیش آیا اور دو فرشتے آئے اپنے، اور جنگل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب 2.5 برس کے تھے آپ کا سینہ مبارک چاک کیا اور اس میں سے کچھ چیزیں نکالی۔ جبریل آئے تھے، زمزم سے تشت لے کر آئے تھے، سرجری کے آلات لے کر آئے تھے، سینے مبارک کو شق کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت مبارک پر 4 مسے تھے اور وہ 4 مرتبہ شق صدر ہوا، چاروں مرتبہ وہ ہر مرتبہ ایک وہ مسا ابھرتا گیا، اس طرح اس کی شکل محمد والی بن گئی۔ اسی کو لوگوں نے ختم نبوت کی علامت قرار دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو آسمانی کتابوں میں تذکرہ تھا وہ مہر پشت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لگی ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر سینہ مبارک 4 مرتبہ شق کیا گیا، اور ایک مرتبہ بچپن میں، دوسری مرتبہ عنفوان شباب میں جب جوانی کی عمر کا آغاز ہو رہا تھا، تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت دی گئی، چوتھی مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، اور چاروں مرتبہ جبریل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اثر کو نکال کر ان کو صاف کیا۔ چاروں مرتبہ میں 4 مختلف چیزیں قلب سے نکالی گئی، اور نور و معرفت سے، علم نبوت سے، ایمان و یقین سے، معصیت سے، کے ہلکے خیال سے بھی قلب مبارک کو پاک صاف کر دیا گیا۔ اس کی وجوہات تفسیر اہل سیرت نے، علماء نے لکھی ہے، جہاں وہاں پڑھیں گے تو وہ اس کو اگر بیان کروں تو میرا اصل موضوع ہے وہ پیچھے رہ جائے گا۔ اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن کا یہ دور ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب شق مبارک ہوا، ان کا بھائی دوڑتا ہوا حلیمہ کے پاس آیا اور کہا اے حلیمہ، حضور قریشی بھائی کو 2 لوگ پکڑ کر لے کر گئے اور تالیوں میں لے کر گئے، اور انہوں نے اس کے ساتھ کچھ کیا، اور وہ ڈر گیا بچہ، حلیمہ بھی ڈر گئی اور فوراً ان کی والدہ کے پاس لے کر آئی اور کہنے لگے پہلے تو اصرار سے لے کر گئی تھی لیکن پھر اس کے بعد واپس لا کر دے دیا، اور وجہ کچھ بیان نہیں کی۔ پھر حضرت حلیمہ حضرت آمنہ کے پاس رہے۔ حضرت آمنہ اپنے ننیال والوں سے ملنے کے لیے، اپنے میکے والوں سے ملنے کے لیے جا رہی تھی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں تھے۔ وہیں پر حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ میں تھے، اور ان کی باندی ساتھ میں تھی کہ حلیمہ جب واپس ہو رہی تھی اور اپنے شوہر کی قبر کے پاس سے گزر رہی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت روایتوں کے اعتبار سے 2 مختلف روایتیں ہیں، 4 سال کی عمر تھی کہ حضرت حلیمہ حضرت آمنہ کا وہاں وقت آخری آیا اور حضرت حلیمہ کا انتقال ہو گیا۔ باپ کا انتقال ہو گیا، ماں کا انتقال ہو گیا۔ اب میرے بھائیوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تر کفالت جو ہے وہ دادا کے پاس تھی۔ دادا قوم کے سردار تھے، بڑے آدمی تھے، انہی کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رہا کرتے تھے، اس لیے آپ کی تعلیم کا کوئی نظم بن نہیں سکا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پڑھانے کے لیے کوئی تعلیق مقرر کیا جاتا، کوئی معلم مقرر کیا جاتا۔ عرب کے بڑے سرداروں کے بچوں کے لیے ضروری تعلیم کے کچھ انتظام ہوا
کرتے تھے، ویسے عام طور پر عربوں میں تعلیم کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ عرب ایک بے پڑھی لکھی قوم تھی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے تعلق سے جو آیت نازل فرمائی اس میں ارشاد فرمایا بعث فی الامیین رسولا منہم، اللہ نے امیوں میں سے ایک رسول بھیجا۔ امی بے پڑھے لکھوں کو بھی کہتے ہیں اور امی مکے کے رہنے والے کو بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ مکے کا ایک نام ام القریٰ ہے۔ باقی تفصیلات انشاءاللہ آئندہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔